أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: ألا لعنة الله على الكاذبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ملك كذاب وعائل مستكبر وشيخ زاني، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بہت ہی قابل صد احترام نوجوان دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر میری باتوں کو سن رہی میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کے بیان کا بڑا اہم عنوان ہے سچ اور جھوٹ اسلام کی نظر میں، یعنی سچ کے تعلق سے اسلام کی کیا تعلیمات ہے، سچ کے تعلق سے اللہ کیا کہتا ہے، اس کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اور جھوٹ پر اللہ کا غصہ اور غضب کیسے نازل ہوتا ہے اور زندگیاں کیسے تباہ ہوتی ہے، اور جھوٹ پر اللہ نے کیسے لعنت بھیجی ہے، یعنی سچ کے تعلق سے اسلام کیا کہتا ہے، جھوٹ کے تعلق سے اسلام کیا کہتا ہے، آج کے ہمارے اس بیان کا یہ اہم عنوان ہے۔ ایکچوئل میں آپ جانتے ہیں کہ آج صبح بھی آپ نے اگر خبریں سنی ہوگی تو مجھے 7 بجے یہاں سے نکلنا تھا، 7 ساڑھے 7 بجے، کیونکہ دھولیا میں یہاں سے 90-100 کلومیٹر پر 16 نکاح تھے جو مجھے پڑھانا تھے، کھاٹک بکر قصاب برادری کے، میری اپنی برادری کے۔ تو میں صبح ہی 5 بجے اٹھ گیا تھا، اور پھر اس کے بعد میں فوراً تیار ہو کر اسٹوڈیو آ گیا تھا، کیونکہ جب ہم کو صبح کہیں نکلنا ہو تو کبھی کبھی 4 بجے رات میں بھی ہم کو اسٹوڈیو پر آنا پڑتا ہے۔ بڑی عجیب محنت لگتی ہے، شاید اللہ کرے کہ آپ کو یہ محنت سمجھ میں آ جائے، آپ کو محنت کا اندازہ ہو جائے۔ کئی ساتھیوں نے مجھ سے کہا کہ آج بہت تھک کر ابھی آپ آئے ہیں تو بیان نہ کریں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہزاروں لوگ پوری دنیا میں سنتے ہیں اور ایک اچھا پیغام جاتا ہے، اس لیے ہماری پچھلے ہفتے طبیعت خراب تھی، گولیاں لے کر میں نے بیان کیا، بڑا پیارا ایک عنوان تھا صدقے کے تعلق سے، کافی لوگوں کو بڑا پسند آیا، آج بھی سفر سے آیا، لیکن میں اس لیے یہ بیان کر لیتا ہوں کہ اللہ اور اس کے حبیب کی باتوں کو پہنچانے کا حکم ہے۔
اگر اللہ نے ہم کو علم دیا ہے تو پھر اسی اللہ نے علم میں یہ بھی حکم دیا ہے کہ میری باتوں کو، میری کتاب کو، میرے نبی کو، میرے نبی کی باتوں کو امت تک پہنچاؤ، میرے بندوں تک پہنچاؤ۔ تو الحمدللہ 4 سال سے ہم تقریباً یہی کام کر رہے ہیں، جہاں وائرل نیوز صرف خبروں کا ہی چینل نہیں بلکہ باقاعدہ جمعرات کو لائیو بیان بھی ہوتا ہے، رمضان میں روز بیان ہوتا ہے، تو اس طریقے سے کام چل رہا ہے۔ تو چلیے آئیے، آج کا بڑا اہم عنوان ہے سچ اور جھوٹ۔ جی ہاں، اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، زندگی گزارنے کا، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے اپنی کتاب قرآن اور اپنے محبوب آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو پورا طریقہ سکھایا، اور یہ بھی بتایا کہ کون سی زندگی گزارو گے، کن کن چیزوں پر عمل کرو گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، مرنے کے بعد بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ جی ہاں، تو ایسے ہی سچ اور جھوٹ، یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کی زندگی کا حصہ ہے۔ اللہ ہر انسان کو موقع دیتا ہے، وہ چاہے تو سچ بولیں، سچ بول کر اللہ کو راضی کر لیں، اپنی جنت بنا لیں، اپنی دنیا کی زندگی میں برکتیں اور نور اور رحمتیں سچ بول کر حاصل کر لیں، یا تو پھر اسے اللہ نے صلاحیت دیا ہے وہ لوگوں کو جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، بیوقوف بنا کر، جھوٹے طریقے سے، چاہے کسی طریقے سے وہ اپنی بات کو منوائے اور وہ اپنی دنیا کو بھی خراب کرے اور آخرت کو بھی خراب کرے۔ یہ انسان کے اختیار میں ہے، لیکن اللہ نے سچ کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اس کا نقصان کیا ہے، اللہ نے سچ بولنے کا حکم دیا، اس کے فائدے اپنے نبی کے ذریعے سے بھی بتائے، اور جھوٹ سے بچنے کا حکم دیا اور جھوٹ کے نقصانات بھی بتائے ہیں۔ آئیے تھوڑا سا آج ہم اس پر بات کر لیتے ہیں۔ جی ہاں، قرآن مقدس کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ پہلی آیت میں نے کیا پڑھا؟ غالباً سورہ توبہ کی آیت ہے۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگو، اللہ ہم سے کہہ رہا ہے، اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے، اللہ ایمان والے مردوں سے کہہ رہا ہے، اللہ ایمان والی عورتوں سے کہہ رہا ہے، اللہ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ڈرو اللہ سے، پرہیزگاری اختیار کرو۔ اور آگے اللہ کہہ رہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ پہلی آیت میں نے یہ پڑھا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ کہتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی سچ بولو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور سچوں کا درجہ، سچوں کا رتبہ، سچوں کا اجر، سچوں کا انعام، سچوں کو اللہ جو اجر دے گا، جو انعام دے گا، وہ بہت بڑا ہے۔ جی ہاں، اس لیے اللہ کہتا ہے سچ بولو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کیونکہ جب آدمی سچ بولتا ہے، سچ بولتا ہے، سچ بولتا ہے اور سچ ہی بولتا رہتا ہے، تو پھر حدیث پاک میں آتا ہے، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آدمی سچ ہی بولتا ہے، سچ ہی بولتا ہے، تو پھر اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کو سچوں میں لکھ دو۔ جی ہاں، اور پھر سچوں کا انعام دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ جی، یہ پہلی آیت پڑھا۔ دوسری آیت جس میں گویا کہ اللہ نے سچ کے فائدوں کو بھی بیان کر دیا، دیکھو کیا ہے۔ حالانکہ یہ آیت آپ نے دیکھا ہوگا خطبہ نکاح میں دوسرے یا تیسرے نمبر پر آیت یہ پڑھی جاتی ہے، قاضی صاحب پڑھتے ہیں، مولانا صاحب پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ جی ہاں، خطبہ نکاح میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے، اور پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکثر اس آیت کو خطبے میں پڑھا کرتے تھے۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ اس میں؟ دیکھیں،
اے ایمان والو، اللہ کہہ رہا ہے اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے، اتقوا اللہ، اللہ سے تقوی، اللہ کا تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ اور آگے اللہ کہہ رہا ہے وقولوا قولا سدیدا، اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو جب بھی بات کرو، بولو تو سچی پکی راستی کی بات کرو۔ اللہ حکم دے رہا ہے کہ جب بھی بات کرو تو سچی پکی راستی کی بات کرو۔ جی ہاں، اسلام سچائی، اسلام کا، ایمان کا، قرآن کا، نبی کی تعلیمات کا حصہ ہے۔ قرآن نے بار بار، اللہ نے قرآن میں اپنے قرآن کے ذریعے سے حکم دیا سچ بولو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جی ہاں، قولوا قولا سدیدا، جب بھی بات کرو سچی پکی راستی کی، سیدھی سیدھی بات کرو۔ جی، اور آپ دیکھیں کہ یہ اسلام کا اور نبی کی تعلیمات کا حصہ ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشہور صفت تھی، ساری صفتیں مشہور تھی، لیکن نبوت سے پہلے یعنی 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان آپ نے کیا، لیکن نبی ہونے سے پہلے بھی آپ جس لقب سے فیمس تھے، پاپولر تھے، مشہور تھے، وہ لقب کیا تھا؟ الصادق الامین، کہ آپ بڑے سچے ہیں۔ یعنی کافر بھی مانتے تھے، مشرک بھی مانتے تھے، جانی دشمن بھی مانتے تھے، پورا کفر، پوری باطل طاقتیں بھی مانتی تھی کہ دھرتی پر نبی سے بڑا سچا کوئی نہیں۔ اور نبی کا نبوت سے پہلے بھی سب سے فیمس مشہور لقب تھا الصادق الامین، کہ بڑے سچے اور بڑے امانت دار۔ جی ہاں، یہ نبی کا لقب تھا نبوت سے پہلے بھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب اللہ نے حکم دیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قریبیوں کو اللہ کے حکم سے ڈراؤ، اللہ کے عذاب سے ڈراؤ، اللہ کا حکم سناؤ۔ جب اللہ نے حکم دیا کہ بتاؤ، سناؤ اقربین، اپنے قریبیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، تو آپ نے دیکھا ہوگا باقاعدہ حدیث میں واقع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑی پر گئے، پہاڑی پر چڑھ گئے اور پوری قوم سے خطاب کر کے، اہل مکہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ او مکہ والو، او میری قوم کے لوگو، او میری برادری کے لوگو، اگر میں تم کو کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے، جنگی لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ کر دے گا، تو کیا تم میری بات کو مانو گے؟ کیا تم میری بات کو مانو گے؟ تو اس وقت سارے کافروں نے یہ کہا تھا، سارے مشرکوں نے یہ کہا تھا، نبی کے دشمنوں نے بھی کہا تھا کہ ہاں حضور، ہم تو آپ کی بات کو مانیں گے کیونکہ آپ تو سچے ہیں۔ تو نبی کا نبوت سے پہلے بھی آپ کا جو مشہور لقب تھا وہ صادق، سچے، جی ہاں، اور امانت دار۔ جی، دشمن بھی، نبی کے دشمن ہے، جانی دشمن ہے، مگر امانت بھی رکھتے تھے تو کس کے پاس؟ نبی کے پاس۔ دشمن ہے۔ ہجرت کے موقع پر بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے چلے گئے، او مسلمانوں، او مسلمانوں، امانت میں خیانت نہ کرو۔ آج افسوس ہوتا ہے کہ لوگ، یہ انسانوں کی بات کیا کروں، کہ انسانوں کی امانت کی بات کیا کروں، ہم اتنے بدبخت کم بخت ہو چکے ہیں کہ مسجدوں، جو مسجدیں اللہ کا گھر ہے، مسجدوں کی امانت بھی ہم کھا رہے ہیں، مدرسوں کی امانتیں بھی ہم کھا رہے ہیں، یتیموں کا مال بھی ہم کھا جا رہے ہیں، بیواؤں کے نام پر، یتیموں کے نام پر، غریبوں کے نام پر، مستحقین کے نام پر جو مال آتا ہے وہ بھی، ان کی جو امانت ہوتی ہے کہ ان تک تمہیں پہنچانا ہے، وہ بھی ہم کھا جا رہے ہیں۔ کئی لوگ ہم نے دیکھا کہ باقاعدہ افریقہ سے لا رہے ہیں، کینیڈا سے لا رہے ہیں، ریال لا رہے ہیں، قطر سے لا رہے ہیں، عمان سے لا رہے ہیں، کویت سے لا رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں کئی واقعات ایسے ہوتے ہیں، کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ لاتے وہاں سے مدرسوں کے نام پر، مسجدوں کے نام پر، غریبوں کے نام پر لوگوں کی زکوٰۃ سمیٹ کر لاتے ہیں، صدقہ خیرات سمیٹ کر لاتے ہیں، اور
ان غریبوں کی، ان مستحقین کی جو امانت ان کے پاس ہوتی ہے، جو لوگ انہیں دیتے ہیں، یہ اس کو بھی کھا جاتے ہیں. اور بد نصیب اتنے ہیں، کم بخت اتنے ہیں، اور ایسے ظالم ہو گئے کہ مسجدوں کا مال بھی اور مدرسوں کا مال بھی کھانے کو نہیں ڈر رہے ہیں. او یارو، یہ نبی کی زندگی ہے کہ نبی کے جانی دشمن بھی امانت نبی کے پاس رکھتے تھے. اور میرے نبی جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تو باقاعدہ سب لوگوں کی امانتیں جو لوگوں نے رکھی تھی وہ چھوڑ کر گئے صحابہ کے پاس، اور صحابہ کو ذمہ داری دیے کہ یہ امانتیں لوٹا کر تم نے مدینہ چلے آنا. تو نبی کا لقب تھا الصادق، سچا، الامین، امانت دار. جی ہاں، تو ایمان والا سچا ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے. نبی کا ماننے والا سچا ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے. اور پھر اللہ نے اس آیت میں سچ بولنے کے فائدے بتائے، سچ بولنے کے فائدے بتائے. اللہ نے کیا کہا؟ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، کہ جب بھی بات کرو تو سچی بات کرو، راستے کی بات کرو. انعام کیا دے گا اللہ انعام کیا دے گا؟ تو اللہ کہتا ہے سچی بات کرنے پر اور تقوی پر اللہ کہتا ہے یصلح لکم اعمالکم، میں تمہارے اعمال کی اصلاح کر دوں گا، تمہارے اعمال کو درست کر دوں گا. پہلا انعام اللہ کہتا ہے. سچ بولنے پر پہلا انعام کیا؟ یصلح لکم اعمالکم. نکاح کے خطبے میں ہم یہ آیت سنتے ہیں، اللہ کہتا ہے میں تمہارے اعمال کی اصلاح کر دوں گا. اللہ کہہ رہا ہے اعمال کی اصلاح اعمال کی اصلاح کی ہر شخص کو ضرورت ہے. بڑے سے بڑا متقی، پرہیزگار، اللہ والا، سب کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے اعمال کی اصلاح کرے. اور سچ بولنا اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ اگر تو سچ بولے گا، اپنی بات میں تو ہمیشہ سچ بولے گا، تو اللہ کہتا ہے میں تیرے اعمال کی اصلاح کروں گا. اللہ خود اعمال کو سدھارے گا، نیک اعمال کروائے گا، برے اعمال سے بچائے گا. جی ہاں، اور یاد رکھو کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی اللہ والا اپنے اعمال کی اصلاح سے منہ نہ پھیرے. ہر وقت اس فکر میں لگا رہے کہ میرے اعمال کی اصلاح ہو جائے، میرے اعمال درست ہو جائے. آپ نے سنا ہوگا کہ صحابہ کو کتنی فکر تھی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حنظلہ کا واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ حنظلہ بڑے پریشان ہیں اور بھاگے جا رہے ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے روکا، حنظلہ کیا بات ہے، بڑے پریشان ہو، بڑے کیا بات ہے، بہت ٹینشن میں نظر آتے ہو. حنظلہ سے پوچھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے، تو حنظلہ نے کہا کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا. حضرت ابو بکر نے پوچھا ارے بھائی کیا ہو گیا؟ کیونکہ منافق بولے تو بہت بری چیز ہے. قرآن کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اللہ کہتا ہے کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے یعنی گھٹیا، سب سے خطرناک درجے میں ہوں گے. بڑا خطرناک عذاب منافقوں کو کا رہے گا. جیسے پرسوں میرا ایک شارٹ، جو میرے شارٹ بنتے ہیں نا، تو میرا ایک شارٹ کافی وائرل ہوا. میں نے اس پہ کہا کہ جس کے ساتھ ہو اس کو پتہ چلنا چاہیے کہ آپ اس کے ساتھ ہیں، اور جس کے مخالف ہو اس کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ آپ اس کے مخالف ہیں. درمیان کا راستہ تو منافقت والا راستہ ہے. اور آج کل لوگ یہ درمیان کا راستہ بڑا زبردست اختیار کرتے ہیں. جس کے ساتھ نہیں ہیں اس کو بھی جب ملتے ہیں تو ایسا بتا دے کہ جناب بس ایسا لگتا ہے کہ سب سے زیادہ قریبی آدمی میرا یہ ہے، جبکہ سب سے زیادہ مکار اور بدماش ہے، سب سے بڑا دشمن ہے. تو اسلام تو جس کے ساتھ رہو اس کو بھی پتہ چلے کہ آپ اس کے ساتھ ہیں، اور جس سے مخالف ہو اس کو بھی پتہ چلے کہ آپ اس کے مخالف ہیں. یہاں تو دوغلا رویہ اختیار کرتے ہیں. مخالف سے بھی ملے، اپوزیشن سے بھی ملے تو ایسے ملیں گے آہا ہا ہا جیسے جگری یار، جگری دوست ہے، ذرہ بھی اس کے مخالف نہیں ہے. لیکن جیسے ہی اس کے پاس سے ہٹے تو اس کی برائی شروع کر دیں گے، اس کو کیسے نقصان پہنچایا جائے اس کے پلان بنائیں گے. تو یہ منافقوں والا راستہ ہے. جس کے ساتھ ہو اس کو بھی پتہ چلے کہ تم اس کے ساتھ ہو، محبت کا اظہار ہو. اور جس کے ساتھ نہیں ہو، مخالفت ہو، تو اس کو بھی پتہ چلے کہ آپ
اس کی مخالفت میں ہو اور کیوں ہے آپ اس کے مخالفت. اگر ناجائز وہ کام کر رہا ہے تو باقاعدہ آپ اس کی مخالفت کریں، اس سے ناراضگی کا اظہار کریں اور اس کو پتہ چلے کہ آپ اس وجہ سے مخالفت میں ہیں. درمیان کا راستہ اختیار نہ کرو. تو اللہ کہتا ہے کہ اگر سچ بولو گے تو میں تمہارے اعمال کی اصلاح کروں گا. تو میں حضرت حنظلہ اور حضرت ابو بکر کا واقعہ سنا رہا تھا کہ حضرت ابو بکر نے حضرت حنظلہ کو روکا اور کہا حنظلہ کیا بات ہے، بڑے پریشان بھاگ کے جا رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو حضرت حنظلہ کہتے ہیں کہ حنظلہ بڑے صحابی ہے، کہتے ہیں حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا. حضرت ابو بکر نے پوچھا کیا ہوا؟ تو حضرت حنظلہ نے کہا کہ ابو بکر یار ہم جب نبی کی مجلس میں ہوتے ہیں، حضور کی مجلس میں، حضور کی محفل میں ہوتے ہیں تو دل میں ایمان جاگتا ہے اور دل کی کیفیت کچھ الگ ہوتی ہے، اور حضور کی مجلس سے نکل گئے تو پھر دل کی کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے، پھر وہ اعمال کا شوق نہیں ہوتا ہے، وہ چیز نہیں رہتی ہے. تو ایسا لگ رہا ہے کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا. تو حضرت ابو بکر نے کہا اچھا، ارے حنظلہ ایسا تو ہم کو بھی محسوس ہوتا ہے کہ حضور کی مجلس میں ہوتے ہیں تو دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور حضور کی مجلس سے ہٹیں تو پھر وہ کیفیت نہیں ہوتی. تو کہتے چلو دونوں مل کے حضور کے پاس جائیں گے اور اپنے دل کی کیفیت بیان کریں گے. جی ہاں، تو وہ لمبا واقعہ ہے. صرف یہاں میرا اشارہ کرنا مقصد صرف اتنا ہے کہ صحابہ کو بھی اپنے اعمال کی اصلاح کی فکر ہوتی تھی. یہاں ابو بکر عظیم الشان صحابی خلیفہ اول اور حضرت حنظلہ مشہور صحابی، اور دونوں کو فکر ہو رہی ہے کہ ہمارے دل منافق تو نہیں ہو گئے ہیں، تو دل کی اصلاح ہو جائے، عمل کی اصلاح ہو جائے، ہے نا. تو کوئی ولی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ اس کو اب کسی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، کوئی عالم کوئی مفتی یہ نہ سمجھے کہ اس کو کوئی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے. ماشاء اللہ سبحان اللہ اس کو سب معلوم ہے، حلال حرام کیا سب معلوم ہے. نہیں، اپنے اعمال کی اصلاح کی فکر کی جائے. اور سچ ایک ایسی دولت ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ اگر وقولوا قولا سدیدا، کہ سچ بولتے رہو، سچ کا انعام تم کو یہ دوں گا کہ یصلح لکم اعمالکم، میں تمہارے اعمال کو سدھار دوں گا، تمہارے اعمال کی اصلاح کر دوں گا. اور دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ کہتا ہے کہ سچ بولنے پر یغفر لکم ذنوبکم، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. تو کتنی بڑی دولت ہے سچ، سچ کتنی بڑی دولت ہے. جی ہاں، تو فائدہ تو سچ ہی میں ہے، اور سچ بولنے ہی میں سب کچھ ہے، سچ میں ہی طاقت ہے، سچ میں ہی پاور ہے. تو طے کرو کہ سچ کے بغیر ہم نہیں جئیں گے. اگر ہم نے یہ طے کر لیا تو انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت کی کامیابی تو طے ہے. جی ہاں، سچ بولنے پر، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا مراٹھی میں وہ کہتے ہیں نا کہ ستیہ میں جیتے، یا ہم نے کبھی یہ بھی سنا ہے کہ ستیہ پریشان ہوتا ہے پراجیت نہیں. یعنی سچ بولنے پر تھوڑی تکلیف تو ہوتی ہے، نقصان تو ہوتے ہیں. شروع میں تو ایسا لگتا ہے یار سچ بولنے کی وجہ سے تو دکان ہی چوپٹ ہو جا رہی، سچ بولوں گا تو پھر تو دھندا پورا ختم ہو جائے گا، سچ بولوں گا تو گراہکی ختم ہو جائیں گی، سچ بولوں گا تو مال بیچ بھی نہیں پاؤں گا. جی ہاں، سچ میں نقصان ہوتا ہے، سچ میں نقصان نظر آتا ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ سچ ہی میں طاقت ہے، سچ ہی میں کامیابی ہے، سچ ہی میں فائدہ ہے. جی ہاں، جی دنیا میں بھی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے ہیں، سچ بولنے پر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا پورا واقعہ ہے کہ چھوٹے ہیں اور ماں نے مدرسہ پڑھنے کے لیے بھیجی. چھوٹے ہیں سے بچے ہیں اور قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں. راستے میں ڈاکوؤں نے پورے قافلے کو پکڑ لیا اور لوٹ لیا، اور شیخ عبد القادر جیلانی کو یہ سوچ کر چھوڑ دیا کہ یہ بچے کے پاس کیا ہوگا. لیکن جیسے ہی ایک ڈاکو پوچھتا ہے بچے تیرے پاس کیا ہے، تو شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں 40 اشرفیاں ہیں. 40 اشرفیاں ہیں. کہا کہ نظر تو نہیں آ رہی، اور چھوٹے سے بچے کے پاس 40 اشرفیاں، شاید 40 کے ذکر ہے، 40 اشرفیاں. تو اب
ماں نے وہ اشرفیہ اندر کرتے کی بغل میں سیکر دی تھی، سیکر دی تھی. تو شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں یہاں ہے، یہاں امی جان نے یہاں سیکر دی ہے. تو ڈاکو کہتا ہے کہ میرے بھائی تو اتنا چھوٹا سا بچہ ہے، ایسی جگہ امی نے تیرے سیکر دی ہے کہ اگر تو نہ بتائے تو ہم کو پتہ بھی نہ چلے، لیکن پھر بھی تو بتا رہا ہے. تو شیخ عبد القادر جیلانی چھوٹے سے بچے ہیں، کہتے ہیں کہ ہاں امی جان نے نصیحت کی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، سچی بولنا. اب تم پوچھ رہے ہو تو بتا رہا ہوں یہاں ہے اشرفیہ، امی نے سیکر. ڈاکو بڑے حیران ہو گئے. اچھا ماں نے کہا تھا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو، پیران پیر کو، کہ سچ بولنا. تو ڈاکوؤں کے سامنے بھی شیخ عبد القادر جیلانی سچ بول رہے ہیں، اور یہاں تو ماں ہی سکھاتی ہے، باپ سکھاتا ہے، ماں باپ سکھاتے ہیں جا بیٹا بول دے، ابا نہیں ہے، خود ہی سکھاتے نا بھائی. اور یہاں ماں نے سکھائی کہ سچی بولنا، تو ڈاکوؤں کے سامنے سچ بول رہے ہیں. لیکن شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس سچ کا جو بچپن میں آپ نے ڈاکوؤں کے سامنے بولا، اس سچ کا کیا اثر ہوا. اور سچ میں طاقت ہے، سچ میں سب کچھ ہے. اس سچ کا یہ اثر ہوا کہ ڈاکوؤں نے شیخ عبد القادر جیلانی کو سردار کے پاس لے گئے، اور سردار نے جب سارا واقعہ سنا تو سردار نے کہا کہ یار تو اتنا چھوٹا سا بچہ، اور ماں نے نصیحت کی تو اس کو توڑنے کو تیار نہیں ہے. ماں نے کہا کہ سچ بولنا، تو ماں کی بات کو اتنا مان رہا ہے، اور ہم اپنے رب سے نہ جانے کتنے وعدے کریں اور ہم اس سے جھوٹ بولتے ہیں اور ہم غلط کام کرتے ہیں. وہ واقعہ سچ کا، شیخ عبد القادر جیلانی کے بچپن کا واقعے کے سچ کا اتنا اثر پڑا کہ پورا ڈاکوؤں کا قافلہ بھی ایمان میں داخل ہو گیا، یعنی توبہ کر لیا، گناہوں کو چھوڑ دیا. تو شیخ عبد القادر جیلانی بچے ہیں، ان کے ایک سچ نے پورے قافلے کو بچا لیا. جو سب مال لوٹا تھا ڈاکوؤں نے، سب کو ان کا مال لوٹا دیا اور سچی توبہ اللہ سے کی. تو سچ بولنے پر انعام ہی انعام ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے. ہاں شروع میں نقصان نظر آتا ہے، بھیا سچ بولیں گا تو دکان نہیں چلیں گی، سچ بولیں گا تو مال نہیں بکے گا، سچ بولیں گا تو جناب مہینوں گزر جائیں گے، بونی بھی نہیں ہوں گی. اس لیے آدمی جھوٹ بول رہا ہے، پھل بیچ رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے، کپڑے بیچ رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے، جو چیز بیچ رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے. اللہ کی قسم اتنے میں ملی، قسم خدا کی اتنے میں ملی، جھوٹ بول رہا ہے. سبزی سڑی ہوئی، اچھی سبزی میں سڑی ہوئی سبزی چھپا کر دے رہا ہے. اچھے پھل میں 12-15 کیلے اگر کوئی لے رہا ہے تو اس میں 2 کیلے سڑے ہوئے چھپا کر دے رہا ہے. اگر کوئی 2 کلو سیب لے رہا ہے تو اس میں 1/4 کلو سیب خراب ڈال کر دے رہا ہے. اس کو لگتا ہے کہ اگر میں غلط نہ کروں، جھوٹ نہ بولوں، دھوکہ نہ دوں تو دھندا چلے گا ہی نہیں. او ایمان والو، سچ ہی میں فائدہ ہے، چاہے وقتی طور پر نقصان ہی کیوں نہ نظر آئے. ستیہ جیتے کہتے ہیں کہ جیت تو آخر میں سچ کی ہی ہوتی ہے. جی ہاں، آپ کو کبھی کبھی لگا یار جھوٹے لوگ کتنے کامیاب ہیں. ابھی آپ دیکھو ملک میں جو جتنا بڑا جھوٹا اتنا بڑا کامیاب انسان نظر آ رہا ہے. جی ہاں، جو جتنا بڑا جھوٹا اتنا بڑا منتری نظر آ رہا ہے، جو جتنا بڑا جھوٹا ملک کی اتنی اونچی کرسی پر نظر آ رہا ہے. جی ہاں، تو سچ میں نقصان اور جھوٹ میں بڑا فائدہ نظر آتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ نہیں، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان سچائی پر عمل کرتا ہے تو سچ، نبی نے فرمایا کہ سچ انسان کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے، اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے. اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان ہمیشہ سچ بولتا ہے، سچ بولتا ہے، سچ بولتا ہے، تو اللہ حکم دیتا ہے کہ اس کا نام صدیقین میں، سچوں میں لکھ دو، سچوں میں لکھ دو. جی ہاں، پھر جب آدمی جھوٹ بولتا ہے ایک انسان، تو پیارے آقا نے فرمایا کہ جھوٹ اسے برائی کی طرف لے جاتا ہے، جھوٹ اسے برائی کی طرف لے جاتا ہے. اور پھر جب وہ جھوٹ ہی بولتا رہتا ہے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ شاید ان کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ انہوں نے سچ کب بولے تھے. کچھ لوگ ایسے ہیں ماشاءاللہ،
اتنے جھوٹے ہیں کہ ان کو یاد ہی نہیں ہوگا کہ کب انہوں نے سچ بولے تھے. اپنے بڑے بڑے نیتاؤں سے پوچھو کہ یاد کرو کب آپ نے سچ بولے تھے. جی ہاں. تو کچھ لوگ تو اب حدیث میں آتا ہے کہ انسان جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ اسے برائی کی طرف لے جاتا ہے. جیسے وہ کہاوت ہے نا کہ ایک جھوٹ چھپانے کے لیے پھر 100 جھوٹ بولنا پڑتا ہے، یعنی جھوٹ برائی کی طرف ہی لے جاتا ہے. پھر آدمی جھوٹ ہی بولتا رہتا ہے، جھوٹ ہی بولتا رہتا ہے. پیارے آقا نے فرمایا کہ پھر آدمی جھوٹ ہی بولتا رہتا ہے، جھوٹ ہی بولتا رہتا ہے، جھوٹ کی عادت ہو جاتی ہے تو پھر اللہ حکم دیتا ہے کہ اس کا نام جھوٹوں میں لکھ دو، اور جھوٹوں کا انجام جہنم ہے. اس لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ جھوٹ سے ہم بچیں. آج افسوس یہ ہو رہا ہے کہ آج کل جھوٹ کو معمول بنا لیا لوگوں نے، یعنی جھوٹ کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھ رہے ہیں، کوئی گناہ ہی نہیں سمجھ رہے ہیں، چلتے پھرتے جھوٹ بول رہے ہیں. اچھا، اور ایک خاص بات، لوگوں کی مینٹلٹی بھی بڑی عجیب بن گئی ہے، لوگوں کی سوچ بڑی عجیب بن گئی ہے کہ جھوٹوں پر اللہ نے لعنت کی ہے. قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اللہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ الا لعنت اللہ علی الکاذبین. قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ لعنت ہو جھوٹوں پر اللہ کی، اللہ لعنت بھیجتا ہے. اب جس پر اللہ لعنت بھیجے اس سے بڑا بدنصیب اور محروم شخص، بدبخت شخص کون ہوگا؟ جس پر اللہ کی لعنت ہے وہ تو جہنمی ہے، جس پر اللہ لعنت بھیجے تو وہ تو جہنمی ہے. لیکن جھوٹ کو اب گناہ نہیں سمجھا جا رہا بلکہ عیب بھی سمجھا نہیں جا رہا ہے. اور عجیب چیز بیٹھ گئی ہے لوگوں کے دماغ میں، جو جتنا بڑا جھوٹا ہے، اس جملے پر دھیان دو، کیا حال ہوگا کہ جو جتنا بڑا جھوٹا ہے تو لوگ بھی اس کو جھوٹا نہیں کہہ رہے. آج کل جھوٹے کو لوگ کیا کرے؟ میاں کیا ہوشیار ہے وہ، زبردست چالاک ہے، ایسا انگلیاں پر نشان دیتا آدمی کو، ایسا ایک دم انگلیاں پر گھما دیتا ہو کسی کو. جھوٹ تو ایسا بولتا کہ جس کی کوئی حد نہیں. تو اس کو بولو نا کہ وہ کمبخت جھوٹا ہے، جی ہاں، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. لیکن جھوٹا نہیں بول رہے اس کو، جھوٹے کو جو جتنا بڑا جھوٹا ہے یہ دنیا اب اسے ہوشیار کہتی ہے، چالاک کہتی ہے. کیا ٹیلنٹ ہے. ٹیلنٹ اگر اس میں ہوتا تو وہ اپنی آخرت اور دنیا تباہ نہ کرتا، وہ تو سچ بولتا. وہ جھوٹا ہے، ٹیلنٹ نہیں ہے اس کا، بلکہ اس کا ٹیلنٹ جو خدا نے دیا اس کو وہ غلط استعمال کر رہا ہے. تو اس سے بڑا نادان اور جاہل اور پاگل کوئی نہیں ہے جو اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو خراب کر رہا ہے. تو آج کل لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ کو عیب بھی نہیں سمجھ رہے ہیں، اور جو جتنا بڑا جھوٹا ہے تو لوگ اس کو چالاک کر رہے ہیں، ہوشیار کر رہے ہیں. جی ہاں. اور لوگوں کے دماغ میں آج یہ بیٹھ گیا ہے کہ جھوٹ کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے. دماغ میں بیٹھ گیا ہے کہ جھوٹ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، سچ سے کاروبار نہیں چلے گا. جی ہاں، سچ اگر بولے گا تو کاروبار نہیں چلے گا. کاروبار چلانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے گا، جھوٹ بولنا پڑے گا. دماغ میں یہ بیٹھ گیا ہے. او میرے بھائی، جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے. جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہے، چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے. یہاں تک کہ جھوٹ مذاق میں بھی جائز نہیں ہے. مذاق میں بھی جھوٹ ہی ہے اور گناہ کبیرہ ہے. بعض لوگ مذاق میں دن بھر جھوٹ بولتے ہیں اور کہتے ہیں میں تو مذاق کر رہا تھا. یعنی وہ جھوٹ کو مذاق میں جھوٹ نہیں سمجھتے، مذاق سمجھتے ہیں. نہیں، جھوٹ ہے. بھائی کسی نے اگر گوبر کھا لیا اور نہیں میں تو مذاق میں کھا رہا تھا، تو مذاق میں کھا کہ سچی کھا، گوبر تو کھایا نا، گندگی تو کھایا، گو تو کھایا. تو جھوٹ مذاق میں بھی جائز نہیں ہے. یہاں تک کہ اسلام کی تعلیمات یہ کہتی ہے کہ بچوں سے بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں. ہم لوگ بچوں سے جھوٹ بولتے ہیں نا، تو ایسا کر میں تجھے ایسا دوں گا. یا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، ماں بولو یا باپ بولو یا گھر کا کوئی بھی بڑا بولو، چھوٹے بچے کو اگر اس کو بلانا ہوتا ہے تو ایسا مٹھی بند کر لیتے ہیں، آ جا دیکھ اگر آ جائیں گا تو میں کیا دوں گا. اب بچہ سمجھتا ہے مٹھی میں کچھ دینے کے لیے امی تیار ہے، ابا تیار ہے اور شاید کچھ دیں گے. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پورا حدیث میں واقعہ ہے
کہ حضرت عبداللہ بن عامر کہتے ہیں کہ ایک بار میری والدہ مجھے مٹھی باندھ کر، خود یعنی حدیث میں واقعہ ہے کہ مٹھی باندھ کر بلانے لگی اور کہنے لگی کہ اگر تم میرے پاس آؤ گے عبداللہ تو میں تمہیں کچھ دوں گی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیزی سے بڑھ کر کہا کہ سچ میں تم اسے کچھ دو گی؟ سچ میں تم اسے کچھ دو گی؟ تو صحابیہ نے کہا ہاں حضور میں اسے دوں گی. تو صحابیہ نے جب یہ کہا کہ ہاں حضور میں اسے دوں گی، میں جھوٹ نہیں بول رہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم کچھ نہ دیتی تو تمہارے نام ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا. یعنی نبی کے زمانے میں یہ واقعہ، یعنی ایک عورت اپنے بچے کو بلا رہی ہے مٹھی بند کر کے، بیٹا آؤ میں کچھ دوں گی. تو حضور نے فوراً بولا کہ تم سچ میں دو گی نا؟ صحابیہ نے کہا حضور سچ میں دوں گی. تو کہا کہ اگر تم نہ دو گی تو تمہارا نام جھوٹوں میں لکھ دیا جائے گا. ہم تو دن بھر بچوں کو ایسا کتنا بیوقوف بناتے ہیں، دن بھر ماں بھی بیوقوف بناتی ہے، بچے باپ بھی بیوقوف بناتا ہے. اسلام تو یہ کہہ رہا ہے کہ بچوں سے بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، بچوں سے بھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ گناہوں میں جو بڑے بڑے گناہ حضور نے بتائے جیسے شرک کرنا بہت بڑا گناہ، خیر اس کی تفصیل نہیں کروں گا میں ورنہ پھر بات کہیں اور چلی جائے گی. والدین کی نافرمانی کرنا بہت بڑا گناہ. اور اسی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ بولنا یہ گناہوں میں بڑے گناہوں میں بڑا گناہ ہے، جھوٹ بولنا. جی ہاں، جھوٹ بولنا یہ بڑے گناہوں میں شامل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا. کیا فرمایا؟ دیکھو بہت خطرناک چیز، ہم لوگ جھوٹ کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا لعنت ہے اس شخص پر، لعنت ہے اس شخص پر، لعنت ہے اس شخص پر جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے، لعنت ہے اس شخص پر. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہنسانے کے لیے مذاق میں جھوٹ جائز ہے. کیوں؟ ہم سمجھتے جائز ہے. ہم کہاں ہنسا رہے ہیں بھائی، ہم جھوٹ تھوڑی بول رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، ہنسا رہے ہیں، ہے نا. اور کچھ کے دماغ میں ہوتا ہے ہنسانا بھی ایک عبادت ہے، پریشان حال لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ لا دینا یہ بھی ایک عبادت ہے، نیک کام ہے، اچھا کام ہے، تو اس کے لیے جھوٹ بھی بول رہے ہیں. نہیں، مذاق میں بھی جھوٹ جائز نہیں. ہاں کچھ جگہوں پر جھوٹ کو جائز رکھا گیا ہے، کچھ جگہوں پر، ہر جگہ نہیں. جہاں جائز رکھا گیا اس کو بھی سنو، کہاں رکھا گیا. اور انسانیت کے مانوتا کے حق میں وہ جھوٹ بولنا جائز رکھا گیا تاکہ فائدہ ہو. تو کہاں؟ پہلی چیز تو شریعت کہتی ہے کہ جنگ میں جھوٹ جائز ہے. جی ہاں، الحرب خدع، کہتے ہیں نا کہ جنگ ایک دھوکہ ہے. اب جنگ میں جھوٹ جائے، کبھی کبھی خود ظاہر بات ہے کہ جب جنگ کا ماحول ہوتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بولتے کہ کل کو ہم کو اس راستے سے جانا ہے، یعنی مشرق سے جانا ہے. جی ہاں. اب دشمنوں کے جو جاسوس ہوتے تھے ان کو لگا کہ بھائی کل حضور نے بول دی مشرق سے جانا ہے، اور صبح ہوتی جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشرق کے بجائے اچانک موڑ دیتے تھے مغرب کی طرف. کیوں؟ کیونکہ ابھی جنگ کا ماحول ہے اور ایسے موقع پر دشمن تیاری کر لے گا. تو دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے اور اپنی جان کی حفاظت کے لیے باقاعدہ جھوٹ بولنا جائز ہے، جنگ کے موقع پر جائز ہے. جی ہاں. کبھی کبھی ہم کو اندازہ ہو جائے کہ ہمارا روٹ اگر صحیح پتہ چل گیا تو ہو سکتا ہے کہ ہم پر حملہ ہو سکتا ہے، اٹیک ہو سکتا ہے. اس لیے آپ دیکھو کہ سیکیورٹی کے اصول میں باقاعدہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ کو اپنی جان کی سیکیورٹی کے لیے، حفاظت کے لیے آپ کو کبھی کبھی بتانا پڑے گا کچھ اور جانا پڑے گا کسی اور راستے سے. کیونکہ اگر آپ نے صحیح راستہ ایمانداری سے بتا دیا تو ہو سکتا ہے آپ کا جانی دشمن پورا پریپیئرڈ ہو کر تیاری سے حملہ کر سکتا ہے، آپ کی جان لے سکتا ہے. تو ایسے موقع پر اسلام نے جھوٹ کو جائز رکھا ہے. ایسے ہی شریعت یہ کہتی ہے کہ بیوی کو راضی یا بیوی کی اصلاح کرنے کے لیے بھی جھوٹ جائز ہے. جی ہاں.
بیوی کو ہنسی بھی آتی ہے، کیا کرے. یعنی بیوی اگر مثال کے طور پر بیوی ناراض ہے، اب اس کو راضی کرنا ہے، تو اب بیوی اتنی کوئی ہے تو نہیں، کوئی مس انڈیا مس ورلڈ تو ہے نہیں، مگر آپ بول دیجئے تھوڑا سا، اور یہ جھوٹ جائز ہے، بول دیجئے کہ قسم خدا کی تمہارے جیسی خوبصورت تو دیکھا نہیں ہے نا. یار سب ہو کے بہت سارے گوری چمڑی والے، گورے رنگ والے، مگر جو کشش تم میں ہے، جو جاذبیت، جو کیوٹ، جو اٹریکٹ تم میں ہے، وہ کسی میں نہیں. خوش بیوی راضی. جی ہاں، اصلاح کرنے کے لیے بھی کبھی بیوی ہمیشہ بس ضد کر رہی ہے نا کہ مجھے تو 4 تولے کے کنگن ہونا. اب 4 تولے کے کنگن تم دلا نہیں سکتے کیونکہ ابھی تو 60,000 روپے سونا چلا گیا ہے نا. تو آپ کہاں سے دلائیں گے 2-2.5 لاکھ کے کنگن ہے نا. تو بہت زیادہ ضد کر رہی ہے، بہت زیادہ ناراض ہو گئی، تو آپ کبھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ اب تجھے دلا ہی دوں گا، دیکھتے ہیں انشاءاللہ، کوشش کرتے ہیں کل کے روز. تو اس وقت تو راضی کر لو. تو میاں بیوی کا راضی رہنا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ یہاں پر علماء کہتے ہیں کہ جھوٹ تھوڑا سا جائز ہے. اور کہاں جائز ہے؟ 2 مسلمانوں کی رنجش، 2 مسلمانوں کا جھگڑا، 2 بھائیوں کے جھگڑے یا قوم کے جھگڑے ختم کرنے کے لیے تھوڑا سا جھوٹ بولنا جائز ہے. جی ہاں، دیکھیے کتنی پیاری بات ہے. مثال کے طور پر 2 بھائی ہیں یا 2 دوست ہے نا، یا قوم کے 2 بڑے ہیں، آپس میں خطرناک جھگڑا ہے. آپ ایک سے ملے اور آپ نے تھوڑا سا جھوٹ بولتے ہوئے کہہ دیا کہ یار کل تمہارے چاہنے والے سے ملاقات ہوئی تھی، یعنی تمہارے دشمن سے ملاقات ہوئی تھی، کل تو یار تمہاری بڑی تعریف کر رہا تھا اور اس کی باتوں سے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ تو کافی آپ سے محبت کرتا ہے اور ملنے کی تمنا رکھتا ہے، ملنا چاہتا ہے. اس کو یہ بولا، اس کو بھی ایسی بول دیا. تو ہو سکتا کہ تمہارے اس چھوٹے سے جھوٹ سے 2 قوموں کا، 2 قبیلوں کا، 2 بھائیوں کا، 2 خاندانوں کا جو جھگڑا تھا، فساد تھا، وہ ختم ہو جائے. تو جہاں جھوٹ بولنا جائے وہاں جھوٹ نہیں بول رہا اور دن بھر جھوٹ بول کر لوگوں کو دھوکہ دے رہا. جی ہاں، اس لیے میرے بھائیوں، جھوٹ بولنے والوں کا بڑا خطرناک انجام ہے. جھوٹ بربادی کا باعث ہے اور اللہ کی نظر رحمت سے بھی آدمی محروم ہو جاتا ہے. حدیث میں تو یہاں تک کہ آتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حدیث میں نے شروع میں پڑھی، پیارے آقا نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظرہم. پیارے آقا نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف نگاہ اٹھائے گا، نہ دیکھیں گا. جیسے کہتے ہیں نا، میں تو تیرے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا رے، ہے نا. یا کبھی تھوڑا غصے میں ہم بول دیتے تیرے پر تو تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا کہ میں تیرے پر تھوکا تو میرا تھوکنا پک ہو جائے. تو آدمی اب حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 گناہ گار، گناہ کرنے والے ایسے ہیں کہ جن کی طرف قیامت کے دن اللہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا. یعنی کتنے بڑے بدنصیب ہو گئے وہ لوگ، اللہ ان سے بات بھی نہیں کرے گا. جی ہاں، تو اس میں 3 لوگوں میں پہلی چیز، تب وہ خیر تفصیل ہو جائے گی. تو پیارے آقا نے فرمایا کہ ملک کذاب، جھوٹ بولنے والا بادشاہ. جی ہاں بھئی، تو بادشاہ ہے، تجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو بادشاہ ہے، تیرے پر کون زبردستی کر رہا؟ تجھے کون ڈرا رہا؟ تجھے کون دھمکا رہا؟ یا تجھ سے ناراض ہو کر تیرا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ تو بادشاہ ہے. تو اللہ کہتا ہے بادشاہ ہونے کے باوجود بھی جھوٹا ہے تو اللہ اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا. جی ہاں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اور ہم سوچ لیں کہ ہمارے بادشاہ کا انجام کیا ہوگا. جی ہاں، کہ دن بھر جھوٹ بولتا رہتا ہے، صبح اٹھا جھوٹ، دوپہر میں کھاتے کھاتے جھوٹ، نکلتے ہوئے جھوٹ، سوتے ہوئے جھوٹ، اور بادشاہ ہے. کیوں بول رہا جھوٹ؟ کون تیری گردن پر چھری رکھ رہا کہ تو جھوٹ بول؟
لیکن کیا کرے گا، بادشاہ نے بھی دیکھ لیا کہ جب تک کہ جھوٹ نہیں بولوں گا تو یہ گوبر بھکت اور ملک کو بیوقوف نہیں بنا سکتا۔ ایسے ہی دوسرا جس شخص کی طرف اللہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا وہ کون ہے؟ جی وہ کون ہے؟ تو کہا کہ عائل، حدیث کے وہ الفاظ ہے جو میں نے شروع ہی میں بیان کیا، وہ عائل مستکبر، کہ غریب متکبر۔ ارے بھائی تو غریب ہے، پہلے ہی تو مجبور ہے، محتاج ہے، تجھ پر تکبر زیب نہیں دیتا۔ ابھی اگر تم مالدار رہا اور تکبر کرا تو سمجھ میں بھی آتا، لیکن کچھ غریبوں کو آپ دیکھو کہ ان کی عقل بڑی خطرناک رہتی۔ میرا خیال شاید وہ جو کہاوت بنی ہوئی ننگے کو دنگا، تو ننگوں کو بڑا دنگا رہتا۔ ارے بھائی تو غریب ہے، محتاج ہے، تو نرم رویہ اختیار کر، تجھے تکبر زیب نہیں دیتا۔ ویسے بھی تکبر کسی کو زیب نہیں دیتا۔ تکبر حدیث میں آتا ہے کہ تکبر صرف اللہ کی چادر ہے، اور جو اس کی چادر میں گھسنے کی کوشش کرے گا اس کو پھینک دیا جائے گا۔ تو دوسرا شخص کیا کہ فقیر ہے، غریب ہے اور تکبر کرتا ہے۔ اور تیسرا کیا؟ شیخ زانی، کہ بوڑھا زانی، کہ زنا کرنے والا بوڑھا۔ بھائی زنا کرنے والا جوان ہو یا بوڑھا، ظاہر بات ہے ناپسند ہے، لیکن یہاں پر بوڑھے کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ ایک آدمی جوان ہے تو ٹھیک ہے نا، اگر جوان ہے تو اس کی جو ہے خواہش ابھر سکتی ہے، جوانی میں اس سے زنا کا امکان ہے، زنا پاسبل ہے، ہو سکتا ہے۔ لیکن تو بوڑھا ہے اور بڑھاپے میں بھی جبکہ ہوس اتنی نہیں ہوتی ہے، یا جبکہ خواہش اتنی نہیں ہوتی ہے، اور اس میں بھی تو زنا کر رہا ہے، تو بوڑھا زانی، غریب متکبر اور جھوٹا بادشاہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان تین لوگوں کی طرف اللہ نظر رحمت بھی نہیں ڈالے گا۔ تو جھوٹ بڑی بری چیز ہے، اور اللہ نے کہا ہے، اللہ کہتا ہے الا لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور افسوس ہے کہ آج کا چھوٹے سے چھوٹا کاروباری، بڑے سے بڑا بزنس مین، وہ سمجھتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا تو میرا دھندا، کاروبار، دکان چل ہی نہیں سکتی، میں مال بیچ ہی نہیں سکتا، مال بک ہی نہیں سکتا، اگر میں جھوٹ نہ بولوں، دھوکہ نہ دوں تو مال بیچ ہی نہیں سکتا۔ اب پریشان ہے، پھر ہو کیا گیا؟ ہو یہ گیا کہ پریشان ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں اور جھوٹ بول کر پریشان ہیں، اور پھر جھوٹ نے زندگی کی برکتیں چھین لی، کاروبار کی برکتیں چھین لی، گھروں کی برکتیں چھین لی۔ اب آپ دیکھو کہ کاروباری یہ سوچ رہا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا تو میں کاروبار نہیں کر سکتا، بزنس نہیں کر سکتا، دھندا نہیں کر سکتا، جھوٹ کے بغیر میری دکان نہیں چلتی سکتی، کاروبار نہیں چل سکتا۔ اب کیا ہو گیا کہ جھوٹ نے زندگی کی برکت کو ایسے چھین لیا، کاروبار کی برکت کو ایسے چھین لیا کہ اب پورا کے پورا گھر مل کر کما رہا ہے، مگر پھر بھی پورا گھر پریشان ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے ہمارے بزرگوں سے پوچھو، 10 لوگ گھر میں کھانے والے ہوتے تھے، 10 لوگ، اور اکیلا باپ کماتا تھا، اکیلا باپ، اور کمائی بھی اتنی تھی نہیں تھی۔ تو آپ بولے نہیں پہلے سستائی تھی، ایسا نہیں ہے، کمائی نہیں تھی، اکیلا کماتا تھا، پورا گھر کھاتا تھا۔ لیکن آج پورا گھر کما رہا ہے، پورا گھر کما رہا ہے، بیٹی بھی کما رہی ہے، بہو بھی کما رہی ہے، یہ بھی کما رہا ہے، بیٹا، سب کما رہے ہیں، ماں بھی کما رہی ہے، پورا گھر کما رہا ہے، لیکن پورا گھر پریشان ہے، برکت ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے کیونکہ تمہاری کمائی کی بنیاد، تمہارے کاروبار کی بنیاد، تمہارے دھندے کی بنیاد جھوٹ پر ہے۔ تم جھوٹ بول کر سبزی بیچ رہے ہو، تم جھوٹ بول کر پھل بیچ رہے ہو، تم کسی کو جو گراہک آیا ہے تم ہوشیاری کے ساتھ میں اچھے پھلوں میں سڑا ہوا پھل کیسے گھسا دینا ہے، یہ تم میں کلا ہے، کیسے ڈنڈی مارنا ہے، اس کو تم ہوشیاری، کلاکاری سمجھ رہے ہو، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینے کو تم کلاکاری سمجھ رہے ہو۔ ہو یہ گیا کہ تم کو پیسہ آتے تو دکھ رہا ہے، لیکن اللہ نے برکتیں چھین لی، اور تمہارے جھوٹ کی وجہ سے اللہ نے برکتیں ایسی چھین لی کہ اب تم مولانا کے پاس میں جا کر کہتے، بابا کے پاس میں جا کر کہتے، مفتی صاحب، بابا ایسا لگ رہا کہ جیسا میری روزی قسط بھان دیا، یا کبھی کبھی بولتے آ رہا بہت دکھ نہیں رہا ہے نا، اور کبھی کبھی کچھ تو بولتے کہ آنے سے پہلے مفتی صاحب جانے کے راستے نکل جاتے۔ تو
کیوں تیرے کمائی میں برکت نہیں رہی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام نے کہا، اللہ نے کہا، نبی نے کہا، قرآن نے کہا کہ جھوٹ مت بول، سچ بول۔ سچ میں تھوڑی تکلیف تجھے نظر آئے گی، سچ میں تجھے نقصان نظر آئے گا، لیکن حق تو یہ ہے کہ جیت تو سچ ہی میں ہے۔ زندگی سچ بولتے ہوئے گزار، کاروبار سچ بولتے ہوئے کر، بچوں سے سچ بول، بیوی سے سچ بول، خاندان سے سچ بول، دوستی یاری میں سچ بول، کاروبار میں سچ بول، دھندے میں سچ بول، دکان پر سچ بول، مارکیٹ میں سچ بول۔ دیکھ پھر تیری زندگی میں اللہ برکتیں کیسی لائے گا۔ اس لیے میرے دوستو، آج کے ہمارے بیان کا، آج کے پروچن کا ہمارا ٹاپک تھا کہ سچ اور جھوٹ اسلام کی نظر میں۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا، جبکہ میں بہت تھکا ہوا تھا۔ مجھے لوگوں نے کہا بھی کہ آج آپ بیان مت کرو، تھوڑا سا آرام کرو، لیکن میں سوچتا ہوں کہ نہیں، ہزاروں لوگ آپ لوگ سنتے ہیں، اللہ کی اور نبی کی بات آپ تک پہنچانے کا موقع مجھے مل جاتا ہے، اور آپ جو سن لیتے ہو، اور ایک شخص نے بھی اگر ہماری کہی بات پر عمل کر لیا تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا اور مجھے بھی ملے گا۔ بس یہی سوچ کر ہم بیمار بھی ہو تو جمعرات کا بیان نہیں چھوڑتے، تھکے ہوئے بھی ہو تو جمعرات کا بیان نہیں چھوڑتے، بڑی محنتوں سے اگر کہیں سفر بھی کرنے جانا ہے تو ریکارڈ کر کے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ نے علم دیا ہے، نالج دیا ہے، قرآن کا حدیث کا جو تھوڑا بہت بھی علم دیا ہے، ہم اس کو لوگوں تک پہنچانے کا حق ادا کریں، کیونکہ کل قیامت کے دن ہم سے بھی پوچھو گی۔ خیر، یہ بیان آپ سنیں بھی اور دوسرے ساتھیوں کو، دوسرے دوستوں کو بھی آپ فارورڈ کریں، آگے شیئر کریں۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ مولا ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، میرے مولا ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی تمام خطاؤں کو، تمام لغزشوں کو معاف فرما۔ رب دو جہاں، رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، میرے مولا جانے میں انجانے میں جو کچھ بھی چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہیں، محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے معاف فرما۔ میرے مولا تیری محبت، تیرا پیار، تیرا عشق، تیری دوستی ہم سب کو نصیب فرما۔ میرے مولا تیری محبت، تیرا پیار، تیرا عشق، تیری دوستی ہم سب کو نصیب فرما۔ تیرے نبی کی سچی محبت، تیرے نبی کا سچا پیار ہم سب کو نصیب فرما۔ میرے مولا جھوٹ بولنے سے ہماری حفاظت فرما، جھوٹ بولنے سے ہماری حفاظت فرما، جھوٹے کاروبار سے اور جھوٹ بول کر کاروبار کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ میرے مولا سچ بولنے کی توفیق، سچ بولنے کی ہمت اور سچ بولنے کی عادت ہمیں نصیب فرما۔ میرے مولا سچ سے تو بڑا خوش ہوتا ہے، سچ سے تو بڑا خوش ہوتا ہے اور جھوٹ سے تو بڑا ناراض ہوتا ہے۔ میرے مولا سچ کی توفیق ہمیں نصیب فرما اور جھوٹ بولنے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ میرے مولا ہر قسم کی بیماری سے ہماری حفاظت فرما۔ میرے مولا یہ کورونا وائرس تو نے اس ملک سے ختم کر دیا، میرے مولا آگے بھی تو کورونا وائرس سے ہمارے اس پیارے ملک کی حفاظت فرما، اور ہمارے اس پیارے ملک میں رہنے والے ہندو مسلم جتنے بھی ہیں سب تیرے بندے ہیں۔ میرے مولا تو سب کی حفاظت فرما، کورونا وائرس سے بھی اور ہر قسم کے وائرس اور ہر قسم کی بیماری سے میرے مولا تو ہم سب کی حفاظت فرما۔ میرے مولا ہم سب کو حلال روزی نصیب فرما، حلال روزی نصیب فرما، اور حرام روزی، حرام کمائی، حرام لقموں سے ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ میرے مولا جو مانگا وہ بھی نصیب فرما، جو مانگنے سے رہ گئے اپنے حبیب کے صدقے وہ بھی ہمیں عطا فرما، نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہاں بول گوری۔ نمستے نمستے۔ بس میرا لائیو بیان، میری لائیو اسپیچ شروع تھی میری بھی۔